नाज़रीन, ऐसा हरगिज़ नहीं कि लाहौर में ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ दर्ज होने वाले तमाम मुकदमात सिर्फ फाइलों तक महदूद रहे हों। ऑपरेशन पुलिस ने जहां ख़वातीन और बच्चों से मुतल्लिक केसेस सामने आने पर FIR के अंदराज को यकीनी बनाया, वहीं असल इम्तिहान इन्वेस्टिगेशन विंग के लिए था। सवाल यह है कि कितने केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचाए गए, कितने मुल्ज़मान कानून के कटहरे में लाए गए और कितने मुतासरा खानदान को वाकई इंसाफ मिला, क्योंकि इंसाफ सिर्फ FIR दर्ज करवाने का नाम नहीं बल्कि सबूत इकट्ठे करना, चालान मुकम्मल करना और मुजरिम को सजा तक पहुंचाना वही असल कामयाबी कहलाती है। पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब के वाज़ेह अहकामात के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि ख़वातीन और बच्चों के केसेस में कोई कमज़ोरी, कोई ताख़ीर, कोई रियायत ना हो। अब जानते हैं इन्वेस्टिगेशन विंग ने इस चैलेंज को कैसे लिया और डेटा, शवाहिद और नताइज क्या कहते हैं। हम बात कर रहे हैं DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रज़ा से। आइए सुनते हैं उनकी। ज़ीशान साहब, हुकूमत पंजाब जो इस वक्त हुकूमत है, इनकी प्रायोरिटी है ख़वातीन, और ख़वातीन के साथ या बच्चों के साथ कोई ऐसी वारदात होती है तो फौरी तौर पे मामला हाईलाइट होता है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की ज़ाहिर है मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रायोरिटी होती है कि उस केस को सॉल्व किया जाए। जब आपने चार्ज लिया इसी दौरे हुकूमत में, तो आपने कौन सी ऐसी हिकमत अमली का मुज़ाहरा किया कि जिसमें ख़वातीन और बच्चों को बर वक्त और जल्द इंसाफ मिल सके? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने पहले ज़िक्र किया कि ये एक वैसे भी एक सेंसिटिव चीज़ है और हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा का बड़ा एक क्लियर डायरेक्शन है कि ख़वातीन और बच्चे जो हैं उनके ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कोई कत्ल होता है, अगवा होता है, ज़्यादती होती है, ये उनकी रेड लाइन है। और हमने उसी विज़न के ऊपर काम करते हुए पूरी पंजाब पुलिस और स्पेशली लाहौर पुलिस इस पे काम कर रही है, और हमने इन मुकदमात को बहुत सीरियसली लिया है और हमने बहुत हद तक इनके केसेस वर्कआउट किए हैं। जो हमारे ख़वातीन के जो अगवा के और ज़्यादती के मुकदमात थे वो ऑलमोस्ट हमने पूरे ही वर्कआउट किए हैं। ऑब्वियसली सम केसेस आर स्टिल पेंडिंग, लेकिन उस पर भी तफ्तीश चल रही है। इसी तरह बच्चों के जो अगवा और ज़्यादती के मुकदमात थे उनको भी हमने पूरी तरह से वर्कआउट किया। मोस्ट ऑफ द केसेस हैव बीन वर्कड आउट। और अगर आप मुझसे कोई फिगर्स की बात करें तो ख़वातीन की, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगवा के जो मुकदमात हैं, ये 5,486 मुकदमात दर्ज हुए, जिसमें से हम 5,957 मुकदमात को वर्कआउट कर चुके हैं। यानी 5,492 मुकबियान में से 5,021 हम बाजियाब करा चुके हैं। और इसी तरह अगर बच्चों के अगवा की मैं बात करूं तो 655 मुकदमात दर्ज हुए, जिसमें से 629 हम वर्कआउट कर चुके हैं। और इसमें हम 729 मुकबियान में से 708 बच्चों को रिकवर कर चुके हैं। तो आई थिंक ये बड़ा एक अच्छा फिगर है, और इसमें कुछ ऑब्वियसली पेंडिंग रह गए हैं और उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और हम उसको भी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द वर्कआउट करेंगे। शाह साहब, कुछ हाईलाइट ऐसे केसेस थे लाहौर में, मांगा मंडी के इलाके में 2 बच्चियां जो हैं वो अगवा होती हैं और गैंग भी गिरफ्तार होता है। फिर इसी तरह से एक बच्चा गुजरपुरा के इलाके से अगवा होता है और उसको भी ज़ाहिर है बाजियाब पुलिस करवा लेती है। फिर इसी तरह से कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे मुकदमा दर्ज हुए, जिसका आपने जिक्र भी किया। शादबाग के इलाके में एक बच्ची लापता होती है, वो अभी तक ट्रेस आउट नहीं हुई। रावी रोड में होती है, वो ट्रेस आउट हो जाती है। ना ट्रेस होने वालों को किस तरह से परसू किया जाता है आपकी तरफ से बिलखुसूस, और क्या कोई मॉनिटरिंग सिस्टम कैसा है कि अगर बच्ची एक घर से गई है, चाहे वो अपनी मर्ज़ी से गई है, तो क्या सामने आती हैं वजूहात उसकी? जी, आपने जिस तरह ज़िक्र किया, बिल्कुल कुछ हमारे मुकदमात थे जो बड़े अच्छे वर्कआउट हुए। स्पेशली मांगा मंडी का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, जिसमें 2 बच्चियाँ अपनी मर्ज़ी से घर से गईं और हमने उनको ट्रेस किया अपने कैमरास, सेफ सिटी कैमरास के थ्रू, प्राइवेट कैमरास के थ्रू, फिर हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू, फिर हमें एक सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क को हमने ब्रेक किया, जिसमें एक खातून हमें मिली जिसने उन बच्चियों को उनमें सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए आगे भेजा। और हमने फिर वो बच्चियां रिकवर की जब बहरिया टाउन इस्लामाबाद से, तो वहाँ पे 2 बच्चियां और भी रिकवर हुई, और वो खातून ने इंटरोगेशन में बताया कि वो 18 से 20 बच्चियां पहले भी इस तरह से ट्रैफिक कर चुकी है। तो वो एक चीज़ ऐसी थी कि जो आई थिंक कमेंडेबल है, पुलिस ने उस पर बहुत एफर्ट की। फिर आपने जिस तरह जिक्र किया कुछ बच्चियां, जिस तरह आपने शादबाग वाला किया, फिर गुजरपुरा में वो बच्चा बाजियाब हुआ, पुलिस ने उस पर बहुत एफर्ट की और वो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। कुछ जगहों पे हमें कामयाबी टेम्परेरीली नहीं हो पाती। उसकी रीज़न ये होती है कि एट टाइम्स
جو تھوڑا کیونکہ بچوں کی کیٹیگری میں تو اب سب آ جاتے ہیں جو 18 سال سے کم ہے، 15 سال عمر ہے، 16 سال عمر ہے، 17 سال عمر ہے، وہ سب جب اس طرح کے لوگ جب جاتے ہیں وہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں تو اور وہ خود ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نہ ملیں اور وہ چھپے رہیں، تو وہ تھوڑا سا چیلنجنگ ہو جاتا ہے ہمارے لیے، اسپیشلی جب کوئی ڈیجیٹل ٹریس نہیں ہوتا، کیمراز ٹریکنگ نہیں ہو رہی ہوتی، فون ان کے ساتھ نہیں ہوتا، فون وہ گھر چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں، تو یہ کچھ چیزیں ہمارے لیے تھوڑی سی چیلنجنگ بن جاتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ورک آؤٹ نہیں ہوتا. بہت سارے کیسز ہم نے ایسے ورک آؤٹ کیے ہیں جہاں پر بالکل کوئی ڈیجیٹل ٹریس نہیں تھا، ہیومن انٹیلیجنس کی بیسس پہ ورک آؤٹ کیے، تو زیادہ ہمیں لمیٹیشن ایسے آتی ہے. اور جہاں پر تو کوئی اغوا والا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ تو ہمارا آلموسٹ 100% ہم ورک آؤٹ کر لیتے ہیں. زیادہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بچہ یا بچی اپنی مرضی سے چلا گیا ہے اور وہ پھر ان ہائیڈنگ ہے، تو ان کو ڈھونڈنا تھوڑا سا چیلنجنگ ہوتا ہے. لیکن وہ بھی ہم ٹائم ٹو ٹائم ہم اس پہ کافی پروگرس ہماری پولیس نے دکھا. ذیشان صاحب، ایک آپ کے ڈپارٹمنٹ کا ڈی ایس پی ہے، اس کی بیوی اور بچی لاپتہ ہوتی ہے، وہ ابھی تک ٹریس آؤٹ نہیں ہوئی، حالانکہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا خود سینئر آفیسر ہے وہ، اس میں کیا پروگرس ہے؟ جی، اس پہ ہماری ٹیم کام کر رہی ہے اور اس میں ہم نے ایک اسپیشل ٹیم بھی بنائی ہوئی ہے جو کہ انڈر دی سپرویژن آف ایس پی کینٹ این ایس پی صدر کام کر رہی ہے. اس میں بہت سارے ہمارے آفیسرس ہیں جو کہ اس کے اوپر ہم نے کچھ سسپیکٹس کو بھی انٹرویو کیا ہے اور وہ ٹیم پراپرلی اس پہ کام کری ہے. انشاءاللہ جلد ہی یہ کیس بھی ورک آؤٹ ہو جائے گا. جی ذیشان صاحب، 2025 میں ایک کیس بڑا ہائی لائٹ رہا، آپ اس کے لیے کورٹ میں بھی جاتے رہے، بڑی ایفرٹ آپ کی نظر بھی آئیں، اور بعد میں پتہ یہ چلا کہ اس کا کوئی نشان نہیں تھا. وہ تھا کانا میں جو 2019 کا البم تھا، اس میں ایک خاتون لاپتہ ہوتی ہے. تو کس نوبت تک پہنچا آپ کی انویسٹیگیشن، کہاں تک پہنچی، کہ کون سے ایسے مسائل تھے یا ایسے وسائل نہیں تھے اس میں کہ خاتون کا پتہ نہیں چل سکا؟ ایف آئی آر میں لکھا کہ جن لے گئے اسے. جی ایکچولی وہ ایک ایف آئی آر درج ہوئی تھی 2019 میں، اور 2019 کا یہ وقوعہ ہے. اور بالکل ایف آئی آر کا جو متن ہے اس میں یہی ہے کہ اس میں جو کمپلیننٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی ہمیں آ کر جو اس کی ساس تھی انہوں نے یہ بتایا کہ اس کو جن لے گئے. اب اس سٹینڈ سے جب ہم نے تفتیش کرنی شروع کی، ویسے بائی دا وے دونوں سائڈیں ہی ڈینائی کرتی ہیں کہ جی اس طرح کی بات نہیں ہوئی، لیکن آپ نے اس کی بات کی تو وہ اس کے بعد بہت ایکسٹینسو اس پہ تفتیش ہوئی. انیشلی 2019 میں انویسٹیگیشن ونگ کے پاس رہی، اس کے بعد پھر آرگنائز کرائم، پہلے سی آئی اے اینڈ دین آرگنائز کرائم یونٹ کے پاس رہی. اور پھر جب سپٹمبر میں جب محترم چیف جسٹس صاحبہ نے، آنریبل چیف جسٹس نے اس کا نوٹس لیا اور ایک ریٹ لگی، اور اس کے بعد پھر ایک تھرڈ اس کی چینج کی گئی، ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی جس کا میں کنوینر تھا بینگ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور، اور اس میں ہمارے اور مختلف پنجاب پولیس کی مختلف فارمیشنز کے افسران موجود تھے. تو اس پہ بہت ایکسٹینسو کام ہوا. اس میں کوئی 2000 کے قریب تو سی ڈی آرز نکالی گئیں، جیو فینسنگ پر کام ہوا. اس کے علاوہ اس میں پالیگراف ٹیسٹ ہوئے، اس کے علاوہ ٹیمز بھیجی گئیں مختلف پروونسز میں، انویسٹیگیٹ کیا گیا. ہیومن ٹریفکنگ اینگل کو انویسٹیگیٹ کیا گیا. 640 ہیومن ٹریفکنگ کی ایف آئی آرز کے اوپر کام کیا گیا. ان کے سسپیکٹس کو انٹروگیٹ کیا گیا، ری انٹروگیٹ کیا گیا. ان کی جو وکٹمز تھیں ان کو انٹرویو کیا گیا. بہت زیادہ کام ہوا. لمیٹیشن ہمیں وہاں پر آئی کہ اس خاتون کا سی این آئی سی نہیں تھا. اب اس خاتون کی ایک تصویر ہے جو پہلے سے تھی، ایک ویڈیو ہے جو کہ اسی وقت کی 2018 کی ایک ویڈیو ہے ایک شادی کی، جس میں سے ہم نے 2 سے 3 تصویریں لیں. ہم نے فیشیل ریکگنیشن پہ بھی اس کو سرچ کروایا، نادرا سے بھی سرچ کروایا، اپنے ریکارڈ میں بھی دیکھا. ہمارے ریکارڈ میں تو آبویسلی اگر کرمنل ریکارڈ ہے تو آئے گا، ادروائز نہیں. تو نادرا میں ہم نے سرچ کروایا تو وہ ہمارے پاس اس میں بالکل نیل چیز آئی. پھر کوئی تھم امپریشن نہیں تھا، ایون سو مچ سو کہ اس کا جو نکاح نامہ تھا اس پہ بھی تھم اس کا نہیں تھا، وہ بھی وکیل کا تھا. تو اس کا بالکل کوئی ڈیجیٹل ٹریس نہیں تھا اس خاتون کا، مطلب ایکسیپٹ فار دا فیکٹ کہ اس کی تصویر موجود تھی، کوئی کاغذ ایسا نہیں تھا جو یہ ثابت کرے کہ وہ خاتون ایگزسٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ ایک لمیٹیشن ہمارے لیے آئی، کیونکہ عام طور پہ اس طرح کے کیسز میں ڈیجیٹل فورینسکس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو وہ ہمیں ایک لمیٹیشن آئی جس کی وجہ سے ہمیں اس میں اوبیسلی اس طرح سے ٹیم ابھی بھی کام کر رہی ہے. ہماری ایوری ویک اس کی میٹنگ ہوتی ہے، اور سنس وہ کیس ابھی ڈسپوز آف ہو گیا، لیکن ہماری ٹیم اس میں ہمیں ڈائریکشن ہے، ہم اس کی ویکلی میٹنگ کرتے ہیں اور ہمیں کورٹ سے فورٹ نائٹلی رپورٹ آنریبل چیف جسٹس صاحبہ کو سبمٹ کرنی ہے اس بارے میں. تو ہم اس پہ کام کریں. لیکن سو فار جو ابھی تک چیزیں آ رہی تھیں اس میں لگتا یہی تھا کہ وہ خاتون اپنی مرضی سے گئی ہے. جو ابھی دس از ناٹ کنکلوسیو، لیکن جو بات اب تک کی
SIT کی اس سے آئی ہے، کیونکہ انیشلی اس طرح کی بات آئی. جو فرسٹ رسپونڈر تھے ہم نے ان کو بھی انٹرویو کیا، جو اس وقت کے SHO تھے، جو اس وقت کا چوکی انچارج تھا، ان کی یہ جو ہے وہ فائنڈنگ تھی جو انہوں نے ہمیں بیان دیا کہ وہ سامان اپنا لے کر گئی تھی ساتھ میں. تو وہ ایک اس طرح کی بات آتی ہے. اوبیسلی دس از ناٹ کنکلوسیو، وہ اٹس این آن گوئنگ انویسٹیگیشن. کوشش ہماری اب بھی یہی ہے کہ ڈسپائٹ دیز چیلنجز ہم اس خاتون کو ڈھونڈیں اور اس پہ کام کریں، لیکن سو فار ابھی تک اس پہ ہمیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں. ناظرین، یہ تصویر کا صرف ایک رخ نہیں، تمام خواتین اور بچوں کے مقدمات حل کر لیے گئے ہوں. حقیقت یہ بھی ہے کہ کچھ کیسز ایسے ہیں جو 7 ماہ گزرنے کے باوجود اندھیرے میں ہیں. یہ سوال اس لیے بھی سنگین ہو جاتا ہے، نادرا آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم، پنجاب فورینسک ایجنسی جیسی جدید سہولیات موجود ہونے کے باوجود پولیس خواتین کی لاشوں کی شناخت نہ کروا سکی. شمالی چھاؤنی پولیس اسٹیشن کی حدود میں ماں بیٹی کی تشدد زدہ لاشیں ملی، مگر تاحال ان کی شناخت ممکن نہ ہو سکی اور آخر کار پولیس نے ان لاشوں کو لاوارث قرار دے دیا. اسی طرح تھانہ مناوا کی حدود میں دریائے راوی سے ملنے والی 16 سالہ تشدد زدہ لڑکی کی لاش آج بھی ایک سوال بنی ہوئی ہے، جس کا کوئی نام ہے نہ کوئی شناخت. یہی نہیں، DSP عثمان حیدر کا کیس جہاں ایک شخص نے اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کر کے پھینک دیا اور پولیس نے لاش کو لاوارث سمجھ کر دفن کر دیا، یہ واقعہ بھی نظام میں موجود خطرناک خلا کی نشاندہی کرتا ہے. اور تھانہ ڈیفنسی کی حدود میں لاپتہ ہونے والی جواں سالہ نیہا، جس کا سراغ آج تک نہ لگ سکا. یہ تمام کیسز صرف تفتیشی ناکامی نہیں بلکہ ایک بڑا سوال ہے، نظام پر، یہ ترجیحات پر اور انصاف کے دعووں پر.